امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 214 میں ارشاد فرماتے ہیں، صفین کے موقع پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے مجھے تمہارے امور کا اختیار دے کر میرا حق تم پر قائم کر دیا ہے، اور جس طرح میرا تم پر حق ہے ویسے ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دو آدمیوں میں اس کا حق اس پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق اس پر جبھی ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا حق تو دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو یہ امر ذات باری کے لیے مخصوص ہے، نہ اس مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط و اقتدار رکھتا ہے، اور اس نے تمام ان چیزوں میں کہ جن پر اس کے فرمانے قضا جاری ہوئے ہیں عدل کرتے ہوئے ہر صاحب حق کا حق دے دیا ہے۔ اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسعت دینے کی بنا پر کہ جس کا وہ اہل ہے اس کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ پھر اللہ نے ان حقوق انسانی کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے، اور انہیں اس طرح ٹھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر اتریں، اور کچھ ان میں سے کچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا حق جسے اللہ سبحانہ نے واجب کیا ہے حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے، کہ جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے، اور اسے ان میں رابطہ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح و درستی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو۔ جب رعیت فرما روا کے حقوق پورے کرے اور فرما روا رعیت کے حقوق سے عہدہ برا ہو، تو ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے، اور پیغمبر اکرم کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی، اور زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کی توقعات پوری ہو جائیں گی، اور دشمنوں کی حرص و طمع یاس و نا امیدی سے بدل جائے گی۔ اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں مفسدے بڑھ جائیں گے، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ ایسے موقع پر ذلیل اور بدکار باعزت ہو جاتے ہیں اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا اس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑھی چڑھی ہوئی ہوں، پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے
اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت کیوں نہ ہو، اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو، اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف دست تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے آنکھوں میں نہ جچے۔ اتنا خطبہ سننے کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی، جس میں حضرت امیر علیہ السلام کی بڑی مدح و ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور آپ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا، تو امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خداوندی کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے پیش نظر اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حقیر جانے، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اس نے بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی اس پر اللہ کا حق زیادہ ہوگا۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر و غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سرہائے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں۔ والحمدللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح و ثنا کو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں، لیکن میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برا ہوا ہوں، کیونکہ ابھی ان کے حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ان فرائض کا بھی ابھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مجھ سے ویسی باتیں نہ کیا کرو جیسی جابر و سرکش فرما رواؤں سے کی جاتی ہیں، نہ مجھ سے اس طرح بچا کرو جس طرح تیش کھانے والے حاکموں سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس طرح چاپلوسی اور خوش آمد کا پہلو نکلتا ہو۔ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو، اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگایا، اور اسی نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد بصیرت عطا کی۔